ہے جو اس وائرس کے شکار تھے اور آج وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اس لیے گھبرانا بھی نہیں ہے، نفسیاتی پریشانی کا شکار بھی نہیں ہونا ہے۔ مسجدوں کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ مسجدوں کی نمازیں باقی رہنی چاہیے، مسجدوں کی نمازیں موقوف نہیں کرنی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی عالم، کوئی طبقہ، کوئی ادارہ، کوئی انتظامیہ مسجدوں کو بند کرنے کی تجویز نہیں دے سکتا۔ اس پر دوسرے علماء کے مشورے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہم اس مرحلے کو پہنچ گئے کہ مسجدیں بند کر دی جائیں اور مسجدوں میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اب تک ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ مسجدوں کی نمازیں باقی رہنی چاہیے اور مسجدوں کی اذانیں، جمعہ، جماعت کی نمازیں، تراویحیں ساری، البتہ جو زیادہ عمر کے حضرات وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، یا جن کی چھاتیاں خراب ہو گئی ہوں، یا جو زکام کا شکار ہو گئے ہوں، یا بخار کا شکار ہو گئے ہوں، وہ احتیاط برتیں۔ باقی مسجدیں آباد رہنی چاہیے۔ اس سلسلے میں مسجد کے اماموں کی بھی اور مسجد کے انتظامیہ والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کی صفائی کا بہت انتظام کریں اور مسجد میں وینٹیلیٹر کھلا، مسجد میں جو ہیں وہ دروازے کھلے رکھیں، مسجد کی کھڑکیاں کھلی رکھیں تاکہ ہوا کا آنا جانا ہو، اور بار بار اگر مسجدوں کو سینیٹائز کیا جائے تو بہت اچھا ہے، دروازوں پر سینیٹائزر کا انتظام کیا جائے، اور اگر مسجد کے باتھ روموں میں صابن بھی رکھے جائیں کیونکہ صابن کے ذریعے سے بھی ہاتھوں کی صفائی پوری طرح ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ مسجدیں آباد رکھی جائیں گی۔ یہ پچھلے سال کے اس ویڈیو کی بنیاد پر آج یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب مسجدوں میں اب نماز پڑھنے کے لیے جانا منع ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یقیناً تشویشناک تو ہے، لیکن ہر علاقے میں نہیں ہے۔ بے شمار علاقے اس وقت محفوظ ہیں۔ مثلا ہم الحمدللہ بانڈی پور کے علاقے میں ہیں۔ پچھلے سال بانڈی پور کا علاقہ کبھی تو ریڈ زون کے نمبر 1 پر آتا تھا، کبھی نمبر 2 پر آتا تھا۔ اس وقت ہمارے تصور کے مطابق بانڈی پور کا علاقہ الحمدللہ محفوظ ہے اور یہاں یہ تقریباً گرین زون میں ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ یہاں کے لوگ بے احتیاطی کریں، نہیں، احتیاط ہر جگہ کے لوگوں کے لیے کرنی ضروری ہے۔ جو میڈیکل کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اس کی پابندی کی جائے، جو انتظامیہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس کی بھی پابندی کی جائے، تاکہ محفوظ علاقے متاثر نہ ہوں، اور جن علاقوں میں یہ اثرات آ گئے ہیں وہاں کے لوگ بھی جب احتیاط کریں گے تو جو محفوظ ہیں وہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور جو متاثر ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ہم جتنی ہمدردی اور ان کی جتنی کیئرنگ کر سکتے ہیں، میڈیکل کی طرف سے بھی، گھر والوں کی طرف سے بھی، اور عوام کی طرف سے بھی، اور اداروں کی طرف سے، وہ زیادہ زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت اور ہمدردی کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اس بیچ میں بہت ساری جگہوں پر آکسیجن گیسوں کی مجبوریاں پڑ رہی ہیں۔ محلوں والے اپنے اپنے محلوں میں اس کا انتظام کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے آکسیجن کا انتظام ہو جائے، تاکہ اگر کوئی متاثر شخص ہسپتال میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو جائے تو اس کو محلے کی طرف سے، خیراتی اداروں کی طرف سے وہ آکسیجن مہیا کیا جا سکے، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں، بہت ساری جگہوں پر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشانیوں کا شکار ہو گئے، اور وینٹیلیٹر کا معاملہ تو اور زیادہ مشکل ہے کہ اس کی قلت بہت زیادہ ہے اور بیماروں کی کثرت بہت۔ تو لہٰذا نمبر 1 مسجدیں آباد رہیں گی، نمازیں مسجدوں میں چالو رہیں گی، البتہ بوڑھے حضرات، بیمار حضرات، زکام اور بخار کے شکار حضرات اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور جو لوگ مسجد جائیں گے وہ ماسک کا بہت اہتمام کریں، فاصلوں کے ساتھ نماز پڑھیں، مسجد کے انتظامیہ والے جو ہیں مسجد کی صفائی کا انتظام کریں، مسجدوں کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھیں، کھڑکیاں کھلی رکھیں تاکہ ہوا کا آنا جانا اور ماحول بالکل صاف رہے۔ اب تک کی تحقیق سے یہ ثابت تو ابھی نہیں ہوا ہے کہ یہ وائرل جو ہے وہ فضا کے ذریعے سے بھی پھیل رہا ہے یا نہیں۔ میں نے متعدد ڈاکٹروں سے پوچھا، لیکن ابھی تک انہوں نے کہا جب تک WHO کی طرف سے یہ نہیں آئے گا تب تک ہم ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔